السلام علیکم ویورز حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو 4 گوتوں پر ہے: بنافر، بندل گوتی، بندیلا یا بیوٹ راجپوت۔ تو بنافر کی طرف چلتے ہیں، اپنی پہلی گوت کی طرف۔ کہیں یاتف بنسی، کہیں چوہان اور کہیں بھیم سین کے بیٹے کٹوچ کچھ کی نسل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ چوہانوں اور چندیلوں کے شہاب الدین غوری سے 12ویں صدی میں جو جنگ ہوئی، ان میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے غوری کی امداد کی، یعنی انہوں نے غوری کی امداد کی راجپوتوں کے خلاف۔ اس خاندان کے 2 بہادر آلہا اور اودل مشہور ہیں، جنہیں اور دلی کے چوہان راجا پرتھوی راج کے مقابلے میں لسانی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آلہا کے پاس ایک لسانی گھوڑی تھی۔ راجا پریمال اس گھوڑی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا، یعنی پسند آ گئی اسے، اور اس نے گھوڑی مانگ لی۔ آلہا نے دینے سے انکار کر دیا۔ راجا بہت غصے میں آ گیا اور ان سے ان کی جاگیریں چھین لیں اور انہیں ریاست بدر کر دیا۔ دونوں بھائی اپنی ماں سمیت کنوج چلے گئے۔ جب راجا پریمال پر مہاراجا پرتھوی راج چوہان نے چڑھائی کی تو کوئی صورت کامیابی کی نہ دیکھ کر راجا نے جگ نک کلشیر کو انہیں لانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں بھائی اول تو رضامند نہ ہوئے، آخر اپنی والدہ دیول دیوی، جو ایک بہادر راجپوتنی تھی، کے کہنے پر چلے آئے اور اس لڑائی میں محبہ کو بچاتے ہوئے خود کام آ گئے۔ انہوں نے باوجود اس رنج کے، جس خلوص، بہادری اور بے جگری سے راجا کی حمایت اور چوہانوں کی مخالفت کی، اس کی تعریف میں ابھی تک ممالک متحدہ اور دیگر مغربی اضلاع میں گیت گائے جاتے ہیں۔ ان کے نہ صرف ممالک متحدہ بلکہ پنجاب، ہندوستان کے اکثر لوگ ان کے گیت گاتے اور ان کے بہادرانہ کارناموں کو یاد کر کے دلوں کو گرماتے ہیں۔ بنافر جالون، ہمیرپور، باندہ، بنارس اور غازی پور اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ مردم شماری کے روح سے 6000 سے زائد ہیں۔ ان کے بعد آتے ہیں بندل گوتی۔ سورج بنسی ہیں، جے پور سے آئے ہوئے ایک شخص سوڈا رائے کی اولاد سے ہونا بیان کرتے ہیں، لیکن بعض انہیں چھوچھو پانڈے نامی ایک برہمن کی نسل سے بتاتے ہیں۔ بندل ایک پرانی گوت ہے، زیادہ تر اودے کے ضلع سلطان پور میں آباد ہیں۔ مردم شماری کے حساب سے تعداد 12000 ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں بندیلا۔ کاشی یا کانتت کے گھر والوں کی شاخ ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ کے متعلق چند کہانیاں کہی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ پنجم گروار کو اس کے بھائیوں نے نکال دیا تو اس نے دیوی کو خوش کرنے کے لیے بلیدن دینا چاہا اور بلیدن میں اپنا سر کٹانا چاہا۔ ابھی گردن سے خون کا ایک پہلا قطرہ ہی گرا تھا کہ دیوی نے ہاتھ پکڑ لیا اور بلیدن منظور کر کے راج کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ اس بوند گرنے کی وجہ سے یہ بندیلے مشہور ہوئے۔ یہ کہانی لال کوی کی کتاب شتر پرکاش میں موجود ہے۔ ایک کہانی یہ ہے کہ کنت کے گھروار راجا کے بیٹے انورس ہری دیو نے ایک لونڈی سے بیاہ کر لیا اور کھنگار نسل کے راجا کو بیٹی دینے کے لالچ میں بلا کر اسے مائع براتیوں کے قتل کر کے اس کی راجدھانی کے مالک ہو گئے۔ اس راجا کی اولاد باندی سے ہونے کی وجہ سے بندیلا کہلوائی۔ 14ویں صدی میں ان کے راجا ملکھان نے
اورچھا بسایا۔ 1607 عیسوی میں ابو الفضل مصنف آئینِ اکبری کو اورچھا کے بندیلا راجہ بیر سنگھ نے کسی بات پر قتل کر دیا۔ ابتداءً میں مدت تک انہیں ہلکی ذات کے راجپوت سمجھا جاتا رہا، مگر 20ویں صدی میں انہوں نے اپنے زور بازو اور ہمت سے سوراشٹر، کاٹھیا واڑ کے گویلوں، جالوں، جاڑیجوں اور اودے کے جنواروں میں رشتے ناطے کر لیے۔ تو اور ان کے بعد ایک اور گوت ہے بیوٹ راجپوت۔ ٹھاکر نگینا رام پرمار کی تحقیق ہے کہ 2 آبائی جلندھر کی جملہ اقوام راجپوتوں میں سب سے زیادہ بیوٹ راجپوت اس علاقہ میں آ کر سکونت پذیر ہوئے اور کوہستانِ پرگل پر قبضہ کر کے اس کا نام علاقۂ پرگل بیوٹ رکھا، جو کہ بعد میں مخفف ہو کر صرف بیٹ رہ گیا، جو اب تک مشہور ہے۔ بیوٹ راجپوت 36 اقوام راجپوت میں شامل ہیں۔ راجپوتانہ کے ہر شجرہ نویس نے اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ قوم راجپوتانہ سے کب آ کر دوآبہ میں مقیم ہوئی۔ ابتداءً میں بیوٹ قوم نے گناچور ضلع جلندھر کو اپنا صدر مقام قرار دیا اور مدتوں تک سکون کی زندگی بسر کرتے رہے کہ باٹی، اومت اور منج راجپوتوں نے متواتر حملے کر کے انہیں بالکل کمزور کر دیا۔ آخر کار گناچور کو چھوڑ کر شہر کھنوڑا میں جا بسے، لیکن وہاں نارو راجپوتوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں تہ و تیغ کر ڈالا، حتیٰ کہ صرف 2-3 افراد باقی رہ گئے، سب جن کی اولاد اس وقت بائی کی سمادی کوٹ کپور اور رینا ریاست فرید کوٹ ضلع فیروز پور میں پائی جاتی ہے۔ بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔